الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 53 کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے لیے کتابوں کو اتارنا، کتابیں نازل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کو صحیح راہ اور غلط راہ سے آگاہ کرنے کے لیے، اور ان کے لیے کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا ہدایت ہے، کیا گمراہی ہے، یہ ساری باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا، اتارا۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بلکہ علماء نے یہ کہا کہ انسانوں پر اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی، اس لیے کہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ خود سے کہ یہ جان سکیں کہ ان کے اوپر خالق کا یعنی اللہ کا کیا حق ہے، اور یہ خود سے جان بھی نہیں سکتے کہ مخلوق کا ایک دوسرے پر کیا حق ہے۔ یہ کس کے ذریعے ممکن تھا؟ یہ کتابوں کے ذریعے، جہاں انبیاء ہے اور انبیاء کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی اس کے ذریعے ہی یہ ممکن ہو سکتا تھا۔ ذرا سوچو، قرآن حکیم نہیں اتارتا اللہ تعالیٰ، حق کیا ہے اور باطل کیا نہیں بتاتا، کہہ دیتا کہ صحیح کرو گے تو جنت ملے گی، غلط کرو گے تو اس کی سزا ملے گی، لیکن یہ نہیں معلوم کہ خالق کا حق کیا ہے، مخلوق کا حق کیا ہے، یہ نہیں بتایا جاتا۔ آدمی اپنے حساب سے کسی چیز کو حق بنا لیتا، کسی چیز کو ناحق کر لیتا۔ تو یہ نعمت ہوئی کہ نہیں نعمت ہوئی اللہ کی؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا؟ یہ کہا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی جو کہ فرقان ہے۔ تو یاد کرو کا کہ لفظ کیوں کہا ہے کہ یاد کرو؟ اس کا مطلب یہ نعمت ہے اللہ کی۔ تو قرآن حکیم جو اتارا گیا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو جو نعمت سمجھے گا وہ اس کی قدر کرے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہ پہلی بات سیکھنے کو ملی۔ دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ موسیٰ علیہ السلام جہاں نبی تھے وہاں رسول بھی تھے، نبی بھی اور رسول بھی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب عطا کیا۔ دیکھیے، رسول اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر ایک نئی شریعت نازل ہوتی ہے کتاب کی شکل میں اور اس کو تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسول کہا جاتا ہے۔ اور نبی کیا ہوتے ہیں؟ نبی کے اوپر جو ہے کچھ نئی شریعت نازل نہیں ہوتی، نبی جو ہے جو سابقہ اس سے پہلے جو رسول گزرا ہوتا ہے اسی کے احکامات کو لے کر آگے بڑھاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نبی تو ہیں ہی لیکن رسول بھی ہیں۔ رسول ایک بڑا مقام ہے نبوت سے، یہ بات آپ سمجھیے۔ اس لیے انبیاء بہت سارے ہیں، رسول کم ہے، اور رسول میں بھی 5 اولو العزم رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح علیہ السلام۔ اس طرح سے کتنے کل 5 اولو العزم رسول ہو گئے۔ 5 اولو العزم رسول، عزم والے، ہمت والے، یعنی بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اور ان 5 میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رسولوں میں ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ نبی اور رسول دونوں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کو ایک کتاب عطا کی۔ نبیوں کے بارے میں نہیں کہ ان کو کتاب براہ راست نازل کی گئی، بلکہ وہ اپنے سے پہلے جو رسول ہوتے تھے انہی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کو کوئی نئی شریعت نہیں دی جاتی۔ یہ ایک فرق ہے جو میں بتایا آپ کو، ویسے فرق بہت سارے ہیں۔ تو یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ اس آیت کریمہ میں تورات جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اس کی ایک خصوصیت و فضیلت بھی ہمیں معلوم ہوئی۔ تورات کیونکہ اس کو کہا گیا کتاب کہا گیا، اس آیت میں اس کو کتاب کہا گیا، ٹھیک ہے۔
اور جب بھی کتاب بولا جاتا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو وہاں بنی اسرائیل کو، یہود کو پتہ تھا یہ اس سے مراد کیا چیز ہے، تورات ہے، ان کو پتہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور اس کو فرقان بھی کہا، تورات کو فرقان بھی کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کو فرقان کہا۔ فرقان کا معنی کل بتایا کہ فرقان کہتے ہیں وہ کتاب جو حق اور باطل یعنی سچ اور جھوٹ اور ہدایت و گمراہی میں فرق کر دیتی ہے، اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے بلکہ دو جو کتاب ہے تورات اور انجیل، اس میں سب سے زیادہ ہدایت والی کتاب اسی کتاب کو کہا گیا ہے۔ سورہ قصص کی 49 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کہیے کہ فاتو لے کر آ جائیں اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے کوئی بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ یعنی یہ نبی سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور ہم کو جھوٹا بولتے ہو تو ایک بات بتاؤ، تورات اور انجیل سے زیادہ کوئی اور کتاب تمہارے پاس ہو اللہ کے پاس سے جا کر لے آؤ تو میں اس کی بات مان لیتا ہوں۔ یعنی یہ دونوں بہت ہدایت یافتہ کتاب ہے۔ اس وقت بعد میں تو تحریف ہوئی، اس میں بدل کر دیا لوگوں نے، وہ باقی نہیں رہی اپنی اصلی شکل میں۔ ان کے علماء جو تھے انہوں نے اس میں رد و بدل کر دیا، تو آج وہ کتاب اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہ گئی۔ لیکن جس وقت یہ نازل ہوئی تھی وہ بالکل ہدایت یافتہ یعنی بہت زیادہ ہدایت دینے والی کتاب تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اتنا ہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے جتنے نبی تھے، رسول نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سارے جو سچے تھے وہ سب اسی کتاب کے ذریعے فیصلہ کیا کرتے۔ کس کے ذریعے؟ تورات کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی 44 نمبر میں آیت میں فرمایا انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات نازل کی، فیہا اس تورات کے اندر ہدن ہدایت تھی، ونور اور نور تھا، یحکم بہ النبیون جس کے ذریعے بنی اسرائیل کے یہودیوں کے تمام نبی جو ہے اس کے ذریعے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اور کون فیصلے کرتے تھے؟ والربانیون اللہ والے اسی کتاب کے ذریعے فیصلے کرتے تھے، والاحبار اور ان کے علماء بھی، انبیاء بھی اور اسی طرح اللہ والے بھی اور اس کے بعد علماء بھی، یہ سب اسی تورات کے ذریعے ان کے درمیان بہت نبی آئے۔ یعنی بنی اسرائیل میں اتنے نبی آئے کہ جن کی گنتی شمار نہیں ہے۔ وہ سب کس سے فیصلہ کرتے تھے؟ اسی تورات سے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، اس وجہ سے کہ ان کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کریں۔ ان کو باقاعدہ تورات میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کتاب کی تم کو حفاظت کرنے، حالانکہ بعد میں انہوں نے حفاظت نہیں کی، اس میں رد و بدل کیا۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا وکانوا علیہ شہداء، یہ خود بھی اس کے اوپر گواہ ہیں، یعنی جتنے ہیں انبیاء ہیں یا یہ خود بعد والے یہودی یہ خود جانتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کی حفاظت نہیں کی اور اس میں رد و بدل کیا۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہاں پوری آیت کا یہ ہے کہ اس آیت میں تورات کی بھی ایک فضیلت بتائی گئی ہے، اور قرآن حکیم کا ایک اعجاز یہ بھی ہے یا ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ سابقہ کتابوں کو بھی ڈسکس کرتا ہے۔ جو پہلے کتاب گزر چکی بڑے بڑے مذاہب کی، چاہے یہود ہو چاہے نصارہ ہو، ان کے جو کتابیں اور صحیفیں نازل ہوئی اس کو بھی ڈسکس کرتا ہے یہ قرآن حکیم۔ یہ اس قرآن حکیم کے حق ہونے کی دلیل بھی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں، کسی یہود سے، کسی نصارہ سے، کسی کرسچن سے، اس طرح کے لوگوں سے، تو آپ ان کو اس چیز کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ کیا یہ تمہارے یہ ساری باتیں تمہارے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے، تو اس کو سمجھ میں آئے گا، اس کو پتہ چلے گا ہاں یہ بات برحق ہے، وہ اچھی طرح جانتے بھی ہیں۔ اس لیے آگے کیا فرمایا وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، یہ خود بھی اس بات پر کیا ہے؟ گواہ ہیں۔ تو یہود ایسی قوم ہے جو حق جانتے ہوئے بھی کیا کرتی ہے؟ انکار کرتی ہے، حق جانتے ہوئے بھی سمجھتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتی ہے۔ تو یہاں کل 3 باتوں کا ذکر کیا ہے، چند ایک بات اور بھی رہ گئی ہے، انشاءاللہ اسے آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، رب العالمین تو اسے ہمارے سینوں کی روشنی بنا اور ہمارے تمام غموں کا، پریشانیوں کا علاج بنا، آمین۔